احرام کی حالت میں کس طرح جوتے پہننے چاہیے. افضل میں جہاں تک سمجھتا ہوں پیارے رسول کے جوتے کی شکل جو ہے آپ اس کو جب صحابہ کے اقوال میں دیکھیں گے تو آپ کے ٹخنے کے اوپر ٹخنے کے جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اوپر کا جو پیٹ کے اوپر ذرا سا پیر اٹھائیے آپ یہ جو یہ اوپر دیکھیے ٹخنا ہاں نہیں وہ ہڈی اس میں فوٹ کے اوپر یہ ہاں یہ ہڈی کہتے ہیں یہ نہ ڈھکنے پائے یہ کہتے ہیں لوگ. حالانکہ پیارے رسول نے کہا ہے کہ یہ کعبین 2 ٹخنے ہر پیر میں ہوتے ہیں وہ نہ ڈھکنے پائیں. اور پیارے رسول نے کہا کہ کسی کے پاس اگر خف ہے, خف کیا ہوا کرتا تھا جو نیچے چمڑا اور مضبوط ہوتا تھا اور لوگ جوتے کی طرح اس کو پہنتے تھے اور پنڈلی تک وہ بند رہتا تھا. تو پہلے حکم میں آپ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ, پیارے رسول کے نالین مبارک یہاں فوٹ کے اوپر جو ہڈی وہ ڈھکی تھی آپ کے انگوٹھے مبارک میں پہلے پیر کے تسمہ لگا ہوا تھا اور ایک اس کے ساتھ یہ جو بیچ میں جیسے کہ عام ہوتا ہے بیچ میں ایک تسمہ لگا ہوا تھا جو یہ ٹخنا جو اوپر کا ڈھکا ہوا اس سے ملا ہوا تھا. اس سے یہ ہم نے اخذ کیا ہے, علماء نے بھی ذکر کیا ہے, ہم تو انہی کے خوشہ چین ہیں. تو یہ ہے کہ انگلی اگر کھلی ہو ایسی چپل پہنے تو زیادہ اچھا, یعنی جیسے ابھی دیکھیں گے سفید بہت ملتی ہے ہلکی سی, آپ وہ ایک دم سلیپ نہ پہنے پھسلنے کا خطرہ ہے, لیکن یہ جو ملتی ہے 10 ریال میں مل جاتی ہے سفید ہوتی ہے نیچے ایسا رہتا ہے کہ پھسلے گا نہیں, پیر بھی کھلے یہ انگلیاں بھی کھلی رہتی ہیں, یہ ڈھکا رہتا ہے اور یہ جو ٹخنے ہیں پیر کے وہ بھی کھلے رہتے ہیں. پھر رسول نے پہلے حکم دیا کہ کعبین کھلے ہوں اور جو شخص خف پاتا ہے خف ہی اس کے پاس ہے, نہیں کوئی دوسرا نال ہے یا دوسرا جوتا چپل نہیں ہے تو اس کو پہن لے, بند ہی ہے کیونکہ وہ بند ہوا کرتا تھا, اور نیچے ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لے, یہ جو دونوں ہڈیاں ہیں اس کے نیچے سے کاٹ لے. یہ پہلا حکم تھا پیارے رسول کا. اس کے بعد پیارے رسول نے یہی حکم عرفات میں جب بیان کیا تو اس میں خف کے ٹخنے کے نیچے کاٹنے کا ذکر نہیں کیا. اصول فقہ کا جس کا حوالہ دیتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں محدثین اصول فقہ نہیں جانتے, ان کے یہاں اصول فقہ ہر حدیث کو ایک اصل سمجھتے ہیں اور ناسخ منسوخ سب کی پہچان کر کے تو کہتے ہیں دیکھیے قرائن دلیل تھے کہ جب عرفات میں چاروں طرف سے لوگ آئے تھے جو پیارے رسول کا خطبہ مدینے میں نہیں سنے تھے کہ جس کے پاس خف ہو وہ نیچے کاٹ لے, وہ لوگ بھی شریک ہوئے. آپ نے فرمایا جس کے پاس چادر نہ ہو فلیلبس السراویل, پیجامے پہن لے, اس پر دم نہیں ہے, لیکن اگر وہ پیجامہ چادر وغیرہ ہے اس کے باوجود پیجامہ پہنتا ہے تو پھر دم دینا پڑے گا. فلیلبس السراویل ومن لم یجد النعلین فلیلبس الخفین, وہاں کاٹنے کا حکم نہیں دیا. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر واجب ہوتا تو نئے لوگوں کو بھی پیارے رسول بتاتے کہ کاٹ لیا کرو, نہیں کہا, گویا یہ کاٹنا منسوخ ہو گیا. اب اگر کسی کے پاس یہ ایسا پمپ والا جیسے پولیس والا جوتا ہوتا ہے اگر ہے تو پہلے کاٹنا واجب تھا, اب اسی کو پہن کر کے حج کر سکتا ہے انشاءاللہ. بہرحال تو آپ پیارے رسول کے جوتے کی شکل یہ انگلیاں مبارک کھلی تھیں, آپ کے پیر کے انگوٹھا مبارک میں تسمہ لگا ہوا تھا, ان دونوں کے ساتھ بیچ والا جو ٹخنے کو ڈھانکے تھا جس کو کہتے ہیں اس کا بھی کھلا. بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کاٹ لیتے ہیں, یہ چپل جو پہنتے ہیں وہ بھی غلط ہے, یہ ڈھکا ہوا تھا. تو اگر ایسا بنا سکیں اور ایسا کریں, بہت سے لوگ پہلے آتے تھے سوریا وغیرہ سے تو وہ موج جانتے مسد موج کی رسی کا بن کر کے پہنتے تھے خاص انداز سے. تو اگر ایسا مل رہا ہے بہت مل رہا ہے. اب آپ ہم لوگ بچپن میں پہنتے تھے باٹا کا جو چپل ویسے ہی ہوتی تھی. تو انشاءاللہ اس طرح پہننے کی کوشش کریں. اگر ہو کسی کو خطرہ ہے کہ انگلی میں چوٹ لگ سکے, پتھر لگ سکے, تو بند جوتا پورے بغیر کراہت کا پہن سکتے ہیں.